اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وکأن للتشبیہ نحو کأن زیدا الاسد وقد تخفف فتلغى عن العمل نحو قول الشاعر الى آخرہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حروف مشبہ بالفعل میں۔ آج جو موضوع بحث ہے گفتگو ہوگی وہ کأن میں ہے۔ کأن جو ہے نا تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ کأن کیا معنی دیتا ہے؟ تشبیہ کا معنی دیتا ہے۔ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کأن یہ بتاتا ہے کہ میرا جو اسم ہے وہ میری خبر کے مشابہ ہے۔ کأن تشبیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی کأن یہ بتاتا ہے میرا اسم جو ہے نا وہ میری خبر کے مشابہ ہے۔ جیسے کأن زیدن الاسد، یہاں کأن یہ بتا رہا ہے جو میرا اسم ہے زید وہ میری خبر کے مشابہ، جو کہ میری خبر اسد ہے، زید اسد کا مشابہ ہے۔ اور ہم نے بیان کیا تھا شبات یا ذات میں ہوتی ہے یا صفات میں ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے وہ شبات در صفات ہے، یعنی صفات میں کیا ہے؟ زید اسد کی مثل ہے، مشابہ ہے۔ کون سی صفت میں؟ بہادری شجاعت والی صفت میں۔ اور کبھی جو کأن ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مخفف بھی ہوتا ہے۔ کأن سے کأن پڑھا جاتا ہے۔ جب مخفف ہوتا ہے تو ملغى عن العمل ہوتا ہے، عمل اس وقت نہیں کرتا۔ جس طرح شاعر نے کہا ہے وَنَهَرٍ مُشْرِقِ اللَّوْنِ كَأَنْ صَدْيَاهُ حُكَّانِ، یہاں کأن پڑھا ہے، کأن نہیں پڑھنا، کأن مخفف ہے۔ اس کے بعد صدیا او صدیا ہو یعنی مرفوع پڑھ رہے ہیں، جو کہ کأن مخفف ہے، ملغى عن العمل ہے۔ وہ بمعنی رب ہے یا نہر مجرور ہے، جار مجرور، ظرف لغو ہے، متعلق ہے کس کے؟ نظرتوں کے۔ مشرق اللون مشرق مضاف ہے، لون مضاف الیہ، مشرق صفت ہے کس کی؟ نہر کی۔ کأن مخفف عن المثقلہ یعنی مخفف ہے، مخففہ ہے، مثقلہ سے حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ ملغى عمل سے۔ صد یا مضاف ہے، ہو مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے، حکان اس میں نکرہ خبر بن رہی ہے کس کے لیے؟ صادیہ کے لیے۔ ہمارا شاہد مثال کیا ہے اس شعر میں؟ شاہد مثال کأن ہے۔ اس کے بعد ہے لکنہ، کہہ رہے ہیں لکنہ جو ہے نا وہ کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے بھی آتا ہے۔ لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی استدراک کے لیے آتا ہے۔ اور عموماً یہ جو لکنہ ہے عموماً کیا ہے؟ دو کلاموں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ ایسی دو کلام جو متغایر ہوتی ہیں آپس میں، دو کلاموں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، لیکن ایسی دو کلام جو آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ متغایر ہوتی ہے۔ مثلا جانی زید لکن عمرا لم یجی، یا دو متغایر کلام ہے، ایک کیا خبر دے رہی ہے؟ زید کے آنے کی، دوسرے عمر کے نہ آنے کی خبر دے۔ جانی زیدن زید میرے پاس آیا، لیکن عمرا لم یجی، لیکن عامر میرے پاس نہیں آیا، لیکن عامر نہیں آیا۔ یہ جو لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی استدراک سے کیا مراد ہے؟ استدراک سے مراد ہے پہلے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کرتا ہے۔ یعنی متکلم جب کلام کرتا ہے تو سامع کے ذہن میں تھوڑا سا وہم پیدا ہوتا ہے، تو لکنہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا یہ معنی ہے۔ مثلا جانی زیدن میرے پاس زید آیا، اب سامع جو سن رہا ہے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہے آیا عامر بھی آیا یا نہیں آیا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لکنہ آیا ہے۔ استدراک کیا؟ لکن عمرا لم یجی، لیکن عامر نہیں آیا، اس وہم کو دور کر دیا ہے۔ کبھی یہ لکنہ کیا ہوتا ہے؟ مخفف ہوتا ہے، اور جب مخفف ہوتا ہے تو ملغى ہوتا ہے عمل سے، یعنی اس وقت عمل
نہیں کرتا، اور جائز ہوتا ہے اس کے ساتھ واو عاطفہ کا ملا ہوا ہونا۔ بعض کہتے ہیں واو جو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ عاطفہ نہیں ہوتی، واو اعتراضیہ ہوتی ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے مخفف ہو یا نہ، چاہے عمل کر رہا ہو چاہے عمل نہ کر رہا ہو۔ جیسے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہاں کیا ہے؟ کیونکہ عموماً کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ جو ہے نا وہ اپنے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو سلیمان بادشاہ تھا، جب کہا گیا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، تو سامع نے دل میں اس کے ذہن میں یہ وہم آیا جب ایک بادشاہ نے کفر نہیں کیا تو اس کی رعایا نے بھی کفر نہیں کیا۔ تو لیکن استدراک کے لیے اس وہم کو دور کر رہا ہے، کیا؟ لیکن شیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، شیاطین بھی سلیمان کی رعایا تھی۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اس کی رعایا کفر کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے لیتا۔ لیتا کس کے لیے آتا ہے؟ تمنی کے لیے آتا ہے۔ یعنی کیا تمنی کے لیے آتا ہے؟ اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی خواہش کرتا ہے۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے۔ تمنی سے کیا مراد ہے؟ اپنا جو اس کا اسم ہے اس اسم کے لیے اپنے خبر کی حصول کی خواہش رکھتا ہے کہ میری خبر حاصل ہو، کس کو؟ میرے اسم کو حاصل ہو، تمنا ہے۔ مثلا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی۔ یہاں شباب کیا ہے؟ اسم ہے، یعود کیا ہے؟ خبر ہے، اور جو ہے نا یہ تمنا کر رہا ہے کہ میرے اسم کے لیے میری خبر حاصل ہو جائے، وہ پلٹنا حاصل ہو جائے۔ پھر تمنی جو ہے نا چاہے ممکن چیز کی تمنی ہو، تمنا کی جا رہی ہو وہ چیز ممکن ہو، چاہے محال ہو، یعنی چاہے محال ہو اس کا تمنا کی جا رہی ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے وہ تمنا جو کر رہا ہے تمنی، وہ تمنا شاید ممکن کے لیے ہو یا شاید محال کے لیے ہو۔ پھر محال کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ محال کی کون سی 3 قسمیں؟ یا محال ذاتی ہوتا ہے، یا محال وقوعی ہوتا ہے، یا محال عادی ہوتا ہے۔ محال ذاتی ہوتا ہے، محال کیا ہوتا ہے؟ وقوعی ہوتا ہے، محال عادی ہوتا ہے۔ محال ذاتی کیا ہے؟ جیسے زوج کا، 3 کا، جس طرح 4 کا جفت ہونا ذات کیا ہے؟ جس طرح 3 کا زوج ہونا ذاتن کیا ہے؟ محال ہے، یا 4 کا طاق ہونا ذاتن محال ہے، یہ محال ذاتی ہے۔ اسی طرح محال عادی کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی زید کو کہتا ہے یار سگریٹ نہ پیا کرو، سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ کہتا ہے یار میری یہ عادت ہے، یہ محال عادی ہے، یعنی یار اس کو چھوڑ دو، سگریٹ پیتے اس کو چھوڑ دو، یار کہتا ہے محال ہے، یعنی محال عادی ہے، جو اس کی عادت بن چکی ہے اس کے کیا ہے؟ یہ خلاف ہے۔ ہاں اگر عادت کے خلاف ہو جائے تو سگریٹ پینے انسان چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، یہ نہ جلانا محال عادی ہے۔ اگر آگ اپنی عادت کو چھوڑ دیتی تو حضرت ابراہیم کو جلا دیتی، یعنی حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، یہ محال کون سا ہے؟ یہ محال عادی ہے، یعنی اگر عادت کو چھوڑ دیتی، عادتاً آگ نہیں جلاتی، اگر عادت کو چھوڑ دیتی تو حضرت ابراہیم کو جلا دیتی۔ مگر نمرود نے کیا سمجھا تھا؟ محال ذاتی سمجھا تھا، یعنی جو آگ نہیں جلاتی انسان کو یہ محال ذاتی ہے، اس لیے اس نے آگ میں ڈال دیا کہ آگ اس کو جلا دے گی، لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ محال عادی ہے، اور محال ذاتی ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح 3 کا جفت ہونا ممکن ہے نہیں، 4 کا طاق ہونا ممکن ہے نہیں، یہ محال ہے۔ اگر محال ذاتی
ہوتی ہے آگ کا جلانا، یہ محال ذاتی ہے، تو پھر کبھی بھی حضرت ابراہیم نہ بچ سکتے تھے. یہ محال عادی ہے، اس لیے جو ہے نا عادت سے چھوٹ کر. مثلا زلیخا کو جب کیا گیا، حضرت زلیخا کی جوانی کو پلٹایا گیا، اللہ نے اس کو جوان کیا. یہ جوانی کا پلٹنا محال عادی تھا، محال ذاتی نہیں تھا. اگر محال ذاتی ہوتا تو کبھی نہ پلٹتی جوانی. محال عادی ہے، یعنی عادت تن یہ کام نہیں ہوتا. مثلا یا باقی انبیاء کے جو معجزے ہیں یہ محال عادی ہیں، محال ذاتی بھی نہیں ہے، محال وقوعی بھی نہیں ہے. محال ذاتی کی کیا مثال ہے؟ مثلا مختصر کریں، محال ذاتی یعنی 3 کا جفت ہونا محال ذاتی ہے. 4 کا طاق ہونا محال ہے. محال کون سا ہے؟ ذاتی ہے. آگ کا نہ جلانا محال ہے، آگ نہ جلائے محال ہے، لیکن کون سی محال عادی ہے. زلیخا کے جوانی کا پڑھنا یا باقی انبیاء کے جو معجزے ہیں وہ محال عادی. محال وقوعی کون سا ہے؟ محال وقوعی شریک باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا محال وقوعی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، محال ذاتی نہیں ہے، محال وقوعی ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے لو کان فیہما آلہہ لفسدتا الی آخری، تو یہ محال وقوعی ہے، نہ محال ذاتی نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے وہ نہیں ہے. یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ممکن، چاہے وہ تمنی ممکن ہو چاہے محال ہو، جیسے لیتا زیدن فاضلن، لیتا زیدن فاضل، کاش زید فاضل ہوتا. یہ محال عادی ہے، یہ کیا ممکن ہے، محال نہیں ہے. مثلا فیا لیت الشباب لنا یعود فاخبرہ بما فعل المشیب، اے فیا لیت الشباب لنا یعود، اے کاش ہماری جوانی واپس لوٹ آتی. فاخبرہ، تو اس جوانی کو میں خبر دیتا، بتاتا کیا، بما فعل المشیب، بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا ہے. شاعر کیا شکایت کر رہا ہے، فیا لیت الشباب لنا یعود، اے کاش میری جوانی، ہماری جوانی واپس لوٹ آتی، ہمارے لیے جوانی واپس لوٹ آتی. فاخبرہ، پس میں اس کو خبر دیتا، یعنی میں اس جوانی کو بتاتا کیا، بما فعل المشیب، بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا ہے. یہاں یہ شعر جو ہے نا کس کی مثال ہے؟ محال کی. محال کون سی ہے؟ محال عادی ہے. اللہ اس کے بعد اللہ ہے. اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مختصر ممکن کے ساتھ. ترجی یعنی امید کرنا، امید، اور یہ امید ممکن کے لیے کی جا سکتے ہیں، محال کے لیے نہیں کی جا سکتی. یعنی اسم کے لیے اپنی جو خبر ہے اس کے حصول کی امید رکھتا ہے، امید ہے میری خبر میرے اسم کو حاصل ہو جائے. مثلا لعل زیدن فاضل، شاید زید فاضل ہو، امید ہے زید فاضل ہو، شاید زید فاضل ہو. یہاں زید اس کا اسم ہے، لعل کا فاضل خبر ہے. اب یہ امید کر رہا ہے، لعل امید ہے میری خبر، یعنی جو فاضل ہے، یہ فاضل ہونا میری اسم کے لیے حاصل ہو، اس کے حصول کے لیے امید رکھتا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے رسول آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں. شاید یعنی لعلہ کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے. اور پھر اس میں لعلہ میں بہت سی لغات ہیں. مثلا لعلہ کو اللہ بھی پڑھا گیا ہے عین کے ساتھ، اللہ. جیسے شاعر نے کہا لا تہین الفقیر علک ان ترکا یوما والدہر قد رفعہ، لا تہین الفقیر، فقیر کی توہین نہ کر. فقیر کی، شاعر کیا کر رہا ہے؟ فقیر کی اہانت نہ کر، شاید ایک روز تم محتاج ہو جاؤ. لا تہین الفقیر علک ان ترکا یوما، فقیر کی توہین نہ کر، شاید ایک روز تم محتاج ہو جاؤ. والدہر قد رفعہ، اور زمانہ اس کو بلند کر دے، اس کو بے نیاز کر دے. ایک روز برعکس نہ ہو جائے، تم اس کی جگہ پہ آ جاؤ، وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے. تو کتنا بہترین
شعر ہے مصنف علیہ رحمہ، سبق آموز لایا ہے، لا توہین الفقیر. ہمارے یہاں شاہدی مثال کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ جو ہے نا کیا ہے، اس میں لغات ہیں، لا اللہ تھا، لا اللہ کو اللہ بھی پڑھا گیا ہے. اس کے بعد نقطہ آخری بتا رہے ہیں کہ کبھی ان تمام حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ماکافہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، تمام کے ساتھ ماکافہ ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب تمام کے ساتھ ماکافہ ملی ہوئی ہو تو عمل سے کیا قرار دیتی ہے؟ ملغا قرار دیتی ہے. عمل یہ نہیں کرتے، پھر وہ اسمیہ پر بھی، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں. جیسے انما قام زید، جملہ اس فعلیہ پر داخل ہے. انما زید قائم، یہاں کس پہ داخل ہے؟ جملہ اسمیہ پہ داخل ہے. اس کے بعد آخر تنبیہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے حروف مشبہ بالفعل، اس کو نام دیا کیوں؟ کیونکہ یہ شباہت رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ حروف افعال کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. شباہت دو طرح کے رکھتے ہیں، یا لفظاً شباہت ہوتی ہے یا معناً شباہت ہوتی ہے. یعنی یا لفظی شباہت ہوتی ہے، شباہت لفظی، یا شباہت معنوی ہوتی ہے. لفظی شباہت کیا ہے؟ جس طرح افعال ثلاثی ہوتے ہیں یہ بھی ثلاثی ہے، افعال رباعی ہوتے ہیں یہ بھی رباعی ہوتے ہیں. یعنی جس طرح افعال کے بعض 3 حروف والے ہوتے ہیں یہ بھی 3 حروف والے، سے انہ کے 3 حروف ہیں، لکنہ کے 4 حروف ہیں. جس طرح افعال 4 حروف والے ہوتے ہیں یہ بھی 4 حروف والے ہوتے ہیں. جس طرح افعال خماسی ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خماسی ہوتے ہیں. اس کے بعد جس طرح افعال مبنی بر فتح ہوتے ہیں یہ بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح افعال کے وزن کے بھی مشابہ ہوتے ہیں، جس طرح افعال کے وزن ہوتے ہیں یہ بھی اس وزن کے کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے ہیں. معنن کیا ہے؟ معنن یہی ہے جس طرح افعال میں کے معنی کے مشابہ، یعنی کیا؟ یعنی جس طرح جو ہے نا انا اور انا حققتوں کے معنی میں آتا ہے، کانا شبہتوں کے معنی میں آتا ہے، لیکن استدراکتوں کے معنی میں آتا ہے، لعل ترجیتوں کے معنی میں آتا ہے، اور لیتا تمنیتوں کے معنی میں آتا ہے. عبارت دیکھتے ہیں. اس کے بعد کانا لتشبیہ ہے، کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ سے کیا مراد؟ یعنی یہ بتاتا ہے میرا اسم میری خبر کے مشابہ ہے. کانا زید الاسد، زید اسد کی مثل ہے. یعنی یہ شباہتیں صفاتی ہے، شباہتر صفات ہے. وقت تخفف، کبھی یہ مخفف بھی ہوتا ہے. فتلغى عن العمل، تو عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ملغا ہوتا ہے. نحو قول شاعر، جس طرح شاعر کا قول ہے. وَنَهَرٍ مشرق اللون کان صدیا حکان، ہمارا شاہد مثال کیا ہے؟ کان ہے جو کہ مخففہ ہے، ملغا ہے عمل سے، عمل یہاں نہیں کر رہا. اس کے بعد لکنہ للاستدراک، لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. یعنی استدراک کیا ہے؟ یعنی جو متکلم کے کلام میں وہم ہوتا ہے سامع کے ذہن میں، اس وہم کو دور کرنے کے لیے. وَيَقَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ، یہ ایسے 2 کلاموں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جو 2 کلام آپس میں متغایر ہوتی ہیں، چاہے وہ تغایر لفظی ہو چاہے وہ تغایر معنوی ہو. جانی زید، زید میرے پاس آیا. اب سامع کے ذہن میں یہ وہم آ رہا ہے کہ آیا عامر بھی آیا یا نہیں آیا زید کے ساتھ. لیکن عامرا لم یجی، لیکن عامر نہیں آیا. وقت و تخفف، جا فعل ہے، نون وقایا ہے، یا مفعول ہے، زید اس کا فاعل ہے. لیکن حرف استدراک ہے. عمران اس کا اسم ہے لکنہ کا. لم یجی جملہ محلا مرفوع خبر بن رہی ہے لکنہ کے. وتخفف فتلغى عن العمل، کبھی کیا ہوتا ہے؟ مخفف بھی ہوتا ہے، اس وقت عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ملغا ہوتا ہے. یجوز ما مطلقا الواو، جائز ہے لکنہ کے ساتھ. واو کا آنا مطلقاً، چاہے وہ عمل کر رہا ہو چاہے نہیں کر رہا ہو، چاہے مخفف ہو چاہے نہ ہو. للعطف، وہ عطف ہوتا ہے. او للاعتراض، یا بعد نے کہ وہ اعتراضیہ ہوگا. علی خلاف فیہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، جب کہا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. آپ وہ سامنے نے کیا سمجھا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، تو جب بادشاہ نے کفر نہیں کیا تو اس کی رعایا نے بھی کفر نہیں کیا ہوگا.
تو لکن اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. شیاطین بھی سلمان کی رعایا ہے. وما یہاں جو ہے نا وہ کیا عطف ہے ما نافیہ ہے کافر فی ماضی ہے سلمان فعل ہے شیاطین مبتدا ہے کفر فعل و فعل مل کر جملہ ہے محلا مرفوع خبر ہے کس کی شیاطین کی. ولیت علی تمنی لیت تمنی کے لیے آتا ہے وہ یوم الممکن والمحال ہے اور عام ہے تمنی چاہے ممکن ہو چاہے وہ محال ہو. محال کے تین قسم امن کی ہے محال ذاتی محال ہے وقوعی محال عادی. یہاں جو مراد ہے وہ کون سے محال ہے عادی ہے اور جتنے انبیاء کے معجزے ہیں وہ بھی محال عادی تھے محال ذاتی نہیں تھے. محال ذاتی کی کیا مثال دی ہے جس طرح تین کا جفت ہونا محال ذاتی ہے اور چار کا طاق ہونا محال ذاتی ہے اور محال وقوعی کی کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا محال وقوعی ہے. محال عادی کیا ہے مثال کیا ہے محال عادی کی مثلا جناب زلیخا کی جوانی کا پلٹنا یا جناب ابراہیم کو آگ کا نہ جلانا اور اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ محال عادی تھے. اس لیے نمرود نے محال ذاتی سمجھا تھا کہ آگ کا نہ جلانا ذاتاً محال ہے اس لیے اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا لیکن آگ نے نہ جلایا اس نے اشتباہ کیا ہے یہ محال. واللہ تعالی تمنی لیتا تمنی کے لیے آتا ہے یوم الممکن والمحال ہے عام ہے ممکن اور محال. لیتا زیدن فاضل یہاں لیتا زیدن فاضل کاش زید فاضل ہوتا نہ وہ فیا لیتا شباب لنا یعود فاخبرہ بما فعل المشیب اے کاش ہماری جوانی واپس پلٹ آتی اے کاش جوانی ہمارے لیے واپس لوٹ آتی. کیا کیوں واپس لوٹ آتی شاعر اپنا دکھ سنا رہے ہیں فاخبرہ بما فعل المشیب مشیب تم پس میں اس کو خبر دیتا میں اس کو بتاتا بڑھاپے نے میرا کیا حال کیا. ہمارا شاید مثال کیا ہے فیا لیت شباب یہاں محال عادی ہے. وَعَلَّا لِلتَّرَجِّي لَعَلَّا ترجی کے لیے آتا ہے یختص بالممکن لیکن یہ مختص ہے ممکن کے ساتھ. لَعَلَّا زیدن فاضل شاید زید فاضل ہو وقولی تعالی زیدن اس کا اسم ہے فاضل خبر لعلّہ کی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اے رسول آپ کی طرف جو وحی کی گئی شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں شاید. وَفِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ اس میں فیہا یعنی لعلّہ میں لغات بہت سی ہیں اللہ ان میں سے منہا یعنی ان لغات میں سے ہاں کہ لغات کی طرف جائے لغات میں سے اللہ ایک لغت کے اللہ ہے وَمِنْ ہو قول شعر ہے اسی طرح پڑھا جاتا ہے. اسی طرح کیا ہے شاعر نے شعر کہا ہے لا توہین الفقیر اللہ کا انتر کا یومن ہمارا شاعر مثال کیا ہے اللہ کا یہاں لا اللہ اس کی ایک لغت اللہ کا بھی ہے. لا توہین الفقیر فقیر کی توہین نہ کر اے فقیر کی توہین نہ کر فقیر کی اہانت نہ کر شاید ایک روز تم بھی محتاج ہو جاؤ اور زمانہ اس کو بلند کر دے یعنی وہ آپ کی جگہ پر آ جائے آپ وَيُلْحَقُ كُلُّ مَا اور کبھی جو ہے نا ان تمام کے ساتھ ماکافہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے فَتَكَفَّهَا ہاں کہ ضمیر کل کی طرف جاری ان تمام کو روک دیتی عن العمل عمل سے علی الافصا بنا بر لغت فصیح. انما قام زید انما زید قائم جب ما کافہ ملی ہوئی ہوتی تو پھر یہ جملے اس میں پر بھی داخل ہوتے ہیں خبریہ پر بھی داخل ہوتے ہوئے. تنبیہ اب آخری تنبیہ ذکر کر رہے ہیں نوع ثانی کی اس کے بعد نوع ثالث ذکر ہوگی. واجہ مشابہات تلک الحروف الافعال واجہ شبہات کیا ہے ایک مشبہ ہوتا ہے دوسرا مشبہ بے ہوتا ہے تیسری واجہ شبہات ہوتی ہے مشبہ بے واجہ شبہات مشبہ بے جس کے ساتھ شبہات دی جا رہی ہو واجہ شبہات یعنی زید کی ہم اسد کے ساتھ شبہ دے رہے ہیں زید مشبہ ہے اسد مشبہ بے ہے واجہ شبہ درمیان میں کیا ہے بہادری شجاعت
وہ کہتا ہے جو افعال کے ساتھ آپ شبات دے رہے ہیں تو یہاں یہ حروف مشبہ بنیں گے، افعال مشبہ بے بنیں گے. بھئی واجہ شبات کیا ہے؟ واجہ شبات ذکر کر رہے ہیں لفظاً و معناً. واجہ شبات یا لفظی ہوگی یا معنوی، یعنی لفظاً بھی واجہ شبات ہے، معناً بھی واجہ شبات ہے. اما لفظاً فلکونیہ ثلاثیہ و رباعیہ خماسیہ. اما لفظاً جو واجہ شبات ہے جس طرح فعل خماسی رباعی ثلاثی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف رباعی اور ثلاثی خماسی ہوتے ہیں. و مبنیات الوا مبنیات علی الفتح، یہ مبنی بر فتح بھی ہوتے ہیں. و موازنۃ لها مدغمۃ، اور یہ وزن میں بھی کیا ہے؟ شبات رکھتے ہیں. و مدغمۃ، یہ ادغام میں بھی مشابہت رکھتے ہیں. و ممانا فلکونہا بمعنی حققت شبہت استدرکت و تمنیت و ترجیت. اما شبہت معنوی کیا ہے؟ تو شبہت معنوی یہ ہے، اسی طرح ان اور ان حققت کے معنی میں آتا ہے، کان شبہتوں کے معنی میں آتا ہے، لیکن استدرکت کے معنی میں آتا ہے، اور لیت تمنیت کے معنی میں آتا ہے، لعل ترجیت کے معنی میں آتا ہے.